پڑھ لیا کہ اس کی کتنی زیادہ سگنیفیکینس ہے، اور کیسے ہم میں سے ہر ایک کو توبہ کا اعادہ اور دوبارہ اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے عمدن یا سہون بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنتی ہیں۔ تو اب اس میں سے مزید ہم لوگ اسی کو آگے کنٹینیوشن کریں گے اور اس کو آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں۔ Excuse me۔ اس میں جو بات ہے التواب کے بارے میں، احادیث اور قرآن میں ہمیں جو بتایا گیا ہے، ہم آج اس کی امپورٹنس، اس کی ترغیب اور اس کے صفات کے بارے میں پڑھیں گے، تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں تو اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں یا اس کی ترغیب جو دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی روح جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے یا جسم کی پاکیزگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، اس کو بہت قریب رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی فزیکلی بھی ہم لوگ گھر کے حساب سے بھی اس کو اس زمرے میں بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کی صفائی بھی ہے، اور روح کو پاکیزہ کون بناتی ہے؟ توبہ۔ تو یہاں پر اب جیسے یحب کا فعل جو ہے وہ التوابین اور متطہرین دونوں کے لیے الگ الگ لایا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ یحب التوابین اور متطہرین، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے یا اس کی جو رضا ہے وہ یہ کہ وہ توبہ کو قبول کریں، اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی توبہ قبول کریں۔ اور وخلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ ہر گناہگار ہے یا نیکوکار ہے یا جو بھی ہے، وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، وہ مبرہ نہیں ہے غلطی سے۔ روز قیامت کیا کوئی اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس سے معافی مانگی؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، جو کہ کافی سکیری بات ہے، کہ جو توبہ نہ کریں وہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بہت معصوم تھے اور خطا سے پاک تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ سے رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، بے شک میں ہر روز 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اب ادھر تھوڑا سا سیلف انالیسس کریں کہ وہ جو خطاؤں سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے یا معافی مانگتے تھے، تو ہم جو کہ عام انسان ہیں، تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس چیز کو معمول بنا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اس کی تعداد مزید بڑھا کے ڈیلی کا اپنا ایک سیٹ ٹارگٹ کر دیں؟ تو یہ تو عبودیت کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ اب بندگی کرتے ہیں، یہ ان منازل میں سے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں نا، تو جو پہلی سٹیج ہے یہ ان میں سے آتی ہے، اور یہی آخری بھی ہے، یعنی یہ جو عبودیت کی جو منازل ہیں اس میں سے پہلی منزل بھی ہے اور آخری بھی ہے، یعنی دینداری کا آغاز ہو یا آپ کی گزرتی ہوئی زندگی ہو یا اس کی انتہا ہو، ان تینوں میں جو درجات ہیں یا سٹیجز ہیں آف لائف ہیں وہ توبہ سے منسلک ہیں۔
اچھا، صراط مستقیم جب آپ اختیار کر لیتے ہیں تو جب بھی جہاں بھی کہیں بھی آپ کا قدم پھسلتا ہے، سلپ ہوتا ہے، تو توبہ کی مدد سے اس کو پھر سیدھے راستے پر لے آتے ہیں. تو یعنی توبہ کا دامن پکڑنا از دا کی. تو آپ کی زندگی کی کامیابی کا راز توبہ کا دامن پکڑنا ہے. اور اسی میں اگر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اگلی زندگی میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کامیاب ترین قرار دیا. فوز العظیم کیا ہے ہماری زندگی میں؟ جو ویسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کامیاب کون ہے. تو آپ اگر پوچھیں 100 لوگوں سے، اگر آپ پوچھیں تو اس میں سے 90% یہ کہیں گے کہ جو فائنینشلی ویل سیٹل ہے، جس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، نوکری ہے، ایک ذریعہ آمدن ہے، وہ کامیاب ہے. لیکن کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ اگلی زندگی کامیابی ہے، جہاں پہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھا جائے تو وہ توبہ اور تواب کے سائے میں گزری ہے. کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ جاتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے. اچھا، وَاسْتَغْفِرُوا، اس سے غفر یعنی بخشش طلب کیجئے. انہو کان توابا، یعنی وہی تو ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور اس پیدا کرنے والے دن ایک دروازہ بنا دیا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور اس پر لکھا ہے الباب من قبل المغرب، یعنی اس دروازے کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک سوار 70 سال تک اس میں چلتا رہے تو اس کو طے نہیں کر سکے گا. اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک سوار 70 سال تک چلتا رہے تو اس کو طے نہیں کر سکے گا. یعنی وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک سوار اگر 70 ایئرس تک چلتا رہے تو وہ اس کو کور نہیں کر سکتا. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اس دروازے کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باب التوبہ ہے، یعنی توبہ کا دروازہ ہے. اور پھر آگے کہا کہ بے شک یہ دروازہ وسیع اور کھلا ہے، تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اچھا، پھر آگے جو بات سکیری ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. مطلب یہ کہ قیامت ہونے پر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ عز و جل کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، بس وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا عذر پیش کرنا بہت ہی پسند ہے. یعنی اگر آپ اس پہلو پہ غور کریں 2 چیزیں اس میں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایسی جو آپ کو لگتا ہے دل میں کوئی چیز کھٹک جاتی ہے، کوئی ایسا خطا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے آپ 2 رکعت نفلیں یا صلاۃ توبہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ کو ایکسکیوز دیتے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ اس عذر کو قبول کرتے ہیں. اب یہ چیز مجھے اتنی پسند ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ایک قریبی رشتے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جب آپ عذر پیش کرتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس ایکسکیوز کو قبول کر لیا جائے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بڑی کوتاہی ہو گئی یا نیگلیجنس ہو گئی اتنی ہی شدت سے اس کو عذر کو رد کر دیا جاتا ہے. تو لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا عذر پیش کرنا بہت ہی پسند ہے. اور حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے، ان کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بھائی کا عذر قبول کر لیا جائے، حالانکہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ کی اصلاح
लोगों के दरमियान इस्लाह का बेहतरीन तरीका है कि उज़्र कबूल करके एक दूसरे की तरफ से दिल साफ कर ली जाए। अच्छा, अब अल्लाह की बात आती है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक बंदा उज़्र पेश करे और माफ़ी चाहे, तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके उज़्र को भी कबूल करते हैं, उसकी तौबा को भी कबूल करते हैं और उसको गुनाह के बोझ से आज़ाद कर देते हैं। और मज़े की बात ये कि अल्लाह ताला हर वक़्त, हर लम्हा, हर सेकंड, हर वक़्त तौबा को कबूल करने के लिए तैयार है। अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर कोई वक़्त का स्पेसिफ़िक टाइम होता या कोई दिन होता या इसका कोई किसी मंथ में इसको अल्लाह मुकर्रर कर देते या कोई साल मुकर्रर कर देते तो फिर कितना मुश्किल होता ये तौबा करना। अल्लाह ताला के लिए तो अम, बहुत आसान है, इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि अल्लाह ताला से कनेक्ट करे। अल्लाह ताला ने तो बंदों को 24/7 की फैसिलिटी दे दी है कि आपके लिए दरवाज़ा खुला है। बल्कि प्यारा हमारा मीठा रब खुद कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला रात को अपने हाथ फैलाता है कि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें और फिर कहा है कि वो दिन को अपना हाथ फैलाता है कि रात के गुनाहगार तौबा कर लें। आप ये देखिए कोई हॉस्पिटल हो या ऐसी कोई सर्विसेज हो ना जैसे अब बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो ये स्टोर्स होते हैं जिसमें बेसिक चीजें होती हैं, मोबाइल कार्ड हो गया, डबल रोटी अंडे, कोई इमरजेंसी की मेडिसिन हो गई। वो जब खुले रहते हैं तो आपको एक तसल्ली होती है और एक एज होता है कि हाँ, रात के इस पहर जब सब बंद होंगे तो वो खुला होगा। वहां से आप जाके कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप कोई चीज जाके ला सकते हैं या वो खुले होंगे। तो वो तो फिर भी आपको बाहर निकलना होगा, जाना होगा। और उसमें लिमिटेड चीजें होंगी, आपकी जरूरत की सारी चीजें नहीं भी होंगी। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जो है उन्होंने ये 24/7 की फैसिलिटी हर बंदे को दी है अपने घर के कंफर्ट में। ये भी नहीं कि आपने कहीं बाहर जाना है, कोई ट्रेवल करना है, पैसे लगाने हैं, बाहर मौसम सख्त है, गर्म है, ठंडा है, उसमें जाना है। नहीं, आप अपने घर के कंफर्ट में बस आप उठें रात को, दिन को जिस हिस्से में भी आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। हदीस कुदसी है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, मेरे साथ उम्मीद कायम रखेगा, तो तेरे ज़िम्मे जितने भी गुनाह होंगे मैं उनको माफ करता रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। तो मतलब इसका आगे फिर उन्होंने फरमाया कि ए आदम के बेटे, अगर तू इतनी खताएं लेकर मेरे पास आएगा जितनी जमीन की वसअत है, कि तू मुझसे मुलाकात करेगा इस शर्त पे कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाया होगा, तो मैं उतनी ही मगफिरत के साथ तेरे पास आऊंगा। मैं तो थोड़े से भी काम की बहुत कदर करता हूँ और मैं बहुत से फिसलने वालों को यानी गुनाहगारों को माफ करता हूँ। मेरी रहमत मेरे गौसे से सबकत ले जा चुकी है और मेरा हिल्म मेरी सजा से बढ़कर है। और माँ जितने अपने बच्चे पर शफीक है, मैं उससे बढ़कर अपने बंदे पर शफकत करने वाला हूँ। तो फिर कहते हैं कि ए मेरे बंदो, तुम दिन रात खताएं करते हो और मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करता हूँ। फिर आगे कहा, वस्तगफिरूनी वगफिर लकुम, तुम मुझसे माफी तलब करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में जो तहज्जुद है, तो आसमानी दुनिया पे नजूल फरमाते हैं और फिर आवाज लगाते हैं कि कौन है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। फिर कहते हैं कौन है जो मुझसे इस्तगफार करे, बस मैं उसको माफ कर दूं। फिर कहते हैं कि कोई है तौबा करने वाला, बस मैं उसकी तौबा कबूल करूं। फिर कहते हैं कि कोई है बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। तो यानी अल्लाह, इन सब बातों से पता चलता है कि अल्लाह ताला को हमारी इस्तगफार की, हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। ये हम हैं जो अल्लाह की वो है, मोहताज है और अल्लाह ताला की मगफिरत के मोहताज है, उसकी रबूबियत के, रहमानियत के मोहताज है। तो एक सिंपल छोटा सा एक्ट है। अम, मुझसे तहज्जुद जो है, मैं खैर तहज्जुद गुजार अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कहूंगी और बहुत मरते कपते कभी अल्लाह तौफीक दे दे तो मैं कर लूं।
لیکن ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو شیئر کرنا چاہوں گی کہ فجر کی نماز کے لیے تو سب اٹھتے ہیں. اگر آپ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 2 سے 8 رکعت کے بیچ میں جتنی بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو آپ تہجد میں کے ٹائم میں داخل ہو جاتے ہیں اور آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں. تو وہ جو قیمتی ٹائم ہے وہ آپ ان سب چیزوں کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جس کی ابھی میں نے ذکر کیا ہے، کہ استغفار ہو، مغفرت ہو، معافی کا ہو، اور دعاؤں کا ہو، حاجتوں کا ہو. جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اور جو بھی محروم رہ جاتا ہے اس چیز سے، یہ تو وہ اس کی اپنی محرومیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے داؤد، اگر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے یہ جان لیں کہ ان کی واپسی کے لیے میں کس قدر مشتاق ہوں، ان کی توبہ کے لیے میں کتنا متمنی ہوں، تو میرے شوق میں پگھلنے لگیں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر پھر آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اے داؤد، پھیر کر بھاگنے والوں کے لیے میرا شوق اتنا ہے تو میری طرف آنے والوں کے لیے میری محبت کس قدر ہوگی. اس میں اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہو، کہ واقعہ تو نہیں تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے جو کہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس کے اوپر سارا سامان ہے، کھانے پینے کا ہے، سفر کا سامان ہے. اور وہ اونٹ صحرا میں گم جاتا ہے، اور وہ بھوکا پیاسا ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے، اور تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے. تو کہتے ہیں اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ سارے سامان کے ساتھ لدا پھندا واپس آ رہا ہے. تو اس کی خوشی کی جو انتہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس خوشی سے کہیں زیادہ انتہا ہوتی ہے جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. تو پھر حدیث قدسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن و انس ایک بہت بڑے شر میں ہے، پیدا تو ان کو میں نے کیا ہے، مگر عبادت وہ میرے علاوہ غیروں کی کرتے ہیں. میں ان کو رزق دیتا ہوں اور شکر وہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر خیر اور بھلائی میری طرف سے ہے، لیکن ان کا شر اوپر اٹھتا ہے. میری طرف سے ان پر مسلسل رحمت ہے، جبکہ میں ان سے مکمل طور پہ بے نیاز ہوں. وہ مجھے اپنے گناہوں سے غصہ دلاتے ہیں، جبکہ میرے بہت زیادہ محتاج ہیں. مجھے یاد رکھنے والے تو میرے ہم نشین ہیں، اور میری اطاعت کرنے والے مجھے محبوب ہیں. کہتے ہیں لیکن جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں، میں ان کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. لیکن اگر وہ میری طرف توبہ کر لیں تو میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ میرا انکار کر دیں تو میں ان کا ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں. پھر میں ان کو مصائب میں گرفتار کرتا ہوں تاکہ میں ان کو ان کے عیوب سے پاک کر دوں. اور جو میرے پاس تائب ہو کر آ جائے تو میں دور سے آ کر اس سے ملتا ہوں. جو مجھ سے منہ موڑتا ہے میں قریب سے اس کو پکارتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک مہربان ماں سے بڑھ کر شفیق ہے. کہتے ہیں کہ شیخ علی رحمت اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنا محاسبہ کرنے بیٹھا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں بار بار یہ سوال اپنے آپ سے دہراتا رہا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی محبت کے حصول کے لیے کچھ اسباب اور کچھ اوصاف اپنی کتاب کریم یعنی قرآن میں ذکر کیے. جو میں نے اللہ کی کتاب پر غور و فکر کیا تو ایک اہم سوال میرے سامنے آیا. اب یہ ہم سب کے لیے، اور اب آپ اپنا جائزہ لیں جو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو کیا میں متقین میں سے ہوں؟ اپنا محاسبہ کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، یہ میرا مقام نہیں. پھر آیا کہ ان اللہ یحب الصابرین، کیا میرا شمار صابرین میں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب میں نے محاسبہ کیا تو میری بے صبری کے تمام واقعات میری نگاہوں کے سامنے سے گھومنے لگے. کہتے ہیں پھر آیا کہ
इन अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, कि क्या मैं मुजाहिदीन में से हूँ? फिर मैंने अपना जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी सुस्ती, मेरी कम हिम्मती और बुज़दिली सामने आई। तो मैंने कहा कि नहीं, इस ग्रोह में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं। फिर आया इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, क्या मैं मोहसिनीन में से हूँ? फिर मैंने मुहासिबा किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं तो इससे भी बहुत दूर हूँ। कहती इसी गौर व फिक्र और सोच व विचार में कहते हैं मैं गुम था, और इस बात का खौफ तारी हो गया कि मेरे अमाल में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके सबब अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। मेरे अमाल नहीं मुझे रुसवा कर दिया और मैंने अपने आप को कहीं नहीं पाया। कहते एकदम मुझे अल्लाह ताला का ये कौल आया, याद आया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन। तो मैंने अपने सामने तौबा के दरवाजे को खुला पाया और मैं समझ गया कि ये आयत मेरे लिए और मेरे जैसे दूसरे तमाम लोगों के लिए है। तो कहते मैं बैठ गया और अपने गुनाहों को याद करता जाता और कहता जाता, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अब मुझे यकीन है कि मैं उसकी रहमत से उसके महबूब लोगों में शामिल हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि अम, अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहीम व करीम है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वो रहीम व करीम है। लेकिन अगर दो तालिब इल्म है या दो जिंदगी के मुसाफिर हैं, एक जो शॉर्टकट से जाता है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती और चोरी, हेरा फेरी, लोगों का हक मानना और ताना देना, तशनी करना, गालियां देना, जुल्म करना, और दूसरा मुसाफिर है जो कि अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक लोगों का ख्याल रखता है, उनके हक दिलाता है, खुश उसलूबी, नरम अखलाकी, नरम मिजाजी और खुश अखलाकी से जिंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ताला की रहमत फिर इस जगह पे इंसाफ की मुतकाजी है और वो इंसाफ का मामला करेंगे। दोनों को इकट्ठे एक ग्रेड में नहीं रखा जा सकता, दोनों को माफ नहीं किया जा सकता। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट उससे पढ़ेंगे कि कौन सी शराइत है जिसकी बेस पे तौबा कबूल होती है। तो अल्लाह ताला जो है जालिम को उस कैटेगरी में नहीं रखेगा अपनी रहमत और अपनी रहमानियत के वास्ते, जिस जहां पर उस दूसरे बंदे को रखेगा जिसने अल्लाह ताला के अहकाम की मुकम्मल अताअत की, पाबंदी की। तो आज के लिए बस इतना ही है। बस ये जो मुहासबा वाली बात है, ये जरूर अपना मुहासबा कीजिएगा। कौन सी कमी पेशियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, और कौन सी चीजें जो कि हमें अल्लाह ताला का महबूब बना सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के उन कामों की तकमील करें और हमें तौफीक दे कि वही काम करें जिससे अल्लाह ताला राजी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है या पूछना चाहता है जरूर, अगर नहीं है तो बस फिर मैं इजाजत चाहूंगी। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला